اس لیے یاد رکھنا. تو بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا یہ جو غربت کا معاملہ ہے میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم ہو وہ بھی قریب نہیں, امام اعظم ہو وہ بھی قریب نہیں, مفتی اعظم ہو وہ بھی قریب نہیں, اللہ اکبر محدث اعظم ہو, یہ سب مالدار لوگ ہیں, ہمارے قریب ہو رہے, بلکہ ہمارے نبی کو بھی ہمارے امام علیہ سنت تعالیٰ حضرت نے لکھا کہ ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے, ہم اپنے نبی کو زاہد نہیں کہتے, احتیاط کرتے. جنہوں نے کہا ان پہ اعتراض بھی نہیں کرتے, خود زاہد نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہاتھ ہو کٹورا بھی نہ رکھے. اس لیے کہ کٹورا رکھنا ہاتھ والے کو یہ زہد کے خلاف ہے. اب پتہ چلا زہد کا اصل معنی یہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو زاہد کہتے ہیں. ہم اپنے نبی کو زاہد کیوں کہیں؟ اس لیے کہ آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا انہیں زاہد کیوں کہے؟ کام دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق کے حق ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں. انہیں زاہد کس منہ سے کہیں؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کائنات میں ان سے بڑا عالم نہیں, کائنات میں ان سے بڑا حسن والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا مرتبے والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا رتبے والا نہیں, کائنات میں ان سے بڑا اعلیٰ نسب نہیں, کائنات میں ان سے بڑا صاحب فضیلت نہیں. جیسے ہر معاملے میں میرے نبی سب سے بڑھ کر ہے, بے مثال ہے, ویسے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے. حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی گھر کا مالک, کوئی فیکٹری کا مالک, کوئی کارخانے کا مالک, کوئی ملک کا مالک, میرے نبی نے تو اللہ پر وہ مقام پایا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے تم سب و اختیار. نعرہ تکبیر, پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے, اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. اللہ اکبر. انہیں ظاہر کیسے کرے جو کہتے انہیں منع بھی نہیں کرتے لیکن خود کہتے نہیں. اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ ظاہر ہے, جس کے پاس سب کچھ ہو اور سب کچھ ہے نہیں صرف, اچھا سب کچھ ہے تو ظاہر نہیں ہے, لیکن صرف ہے والا معاملہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دیتے کسی کو نہیں ہے, لیکن یہاں سب کچھ ہے اس لیے کہ سب کچھ بانٹنے کے لیے. خود کہتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم, اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. نعمت ہے اس کے پاس. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہم نے غریبوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے, ہمیں چاہیے. اب ایک بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی, سبق سمجھنے کے لیے بات لمبی ہو گئی, بات اب سمیٹ دیتے ہیں. یہ بھائی محفل بہت دیر تک نہیں چلنی ہے, مجھے بھی جانا ہے. صبح جو ہے وہ مجھے پہنچنا ہے وقت پر ایک جگہ. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کی بیوی بچوں کے عید کے کپڑے نہیں, وہ فکر تو کرے. اب اگر وہ کوئی غریب کو آپ تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا کر رہے ہیں
कहीं ना कहीं से तो दिल में बात, भूखे के सामने खाने का नाम लो तो भी वो चाहे न चाहे मुंह में पानी जरूर आएगा। सही, ठीक। अब अगर आपने किसी आईएएस को हाफिज कुरान पहले बनाया था, फिर आईएएस पढ़वाया था, अब वो आईएएस ऑफिसर जब जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए आएगा तो वो क्यों 25,000 की लालच करेगा? वो तो कहेगा इससे बढ़कर ज़कात तो रमजान शरीफ में मैं खुद देता हूँ, मुझे इनके पैसों से क्या गरज है, मुझे इनके पैसों से क्या। ये अगर ये खत्म करना है, ये खत्म करना है तो हम दीन का परचम उनके हाथ में देना होगा। और आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है मौलाना, कोई आईएएस कैसे तरावी पढ़ा सकता है? मैं कहता हूँ जब हिंदुस्तान अखंड भारत का बादशाह तरावी पढ़ा सकता है, अखंड भारत का बादशाह तरावी पढ़ा सकता है, तो आईएएस ऑफिसर क्यों तरावी नहीं पढ़ा सकता? कहेंगे कौन बादशाह है? उसी बादशाह को दुनिया मुहियुद्दीन सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के नाम से, सुल्तान औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाते नहीं पढ़ाते? पढ़ाते। बादशाह तरावी पढ़ा सकता है, आईएएस नहीं पढ़ा सकता, टीचर नहीं पढ़ा सकता, डॉक्टर नहीं पढ़ा सकता। हमारे शहर में एक मस्जिद, एक हाफिज साहब थे, 40 साल तरावी फी सबिलिल्लाह पढ़ाई। मैंने पूछा कि कैसे पढ़ाई, तो कहा वो टीचर थे और टीचिंग करते करते उन्होंने कुरान हिफ्ज किया था और उन्होंने 40 साल तक तरावी पढ़ाई। तो ये जो सिस्टम हमें खत्म करना है, दीन का झंडा उन हाथों में होगा जो हाथ मजबूत है। वल्लाह मैं गरीबों की बेअदबी करने कभी नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहता हूँ गुर्बत जुर्रत खत्म कर देती है। आप जितने भी जुर्रतमंद हस्तियों को देखेंगे पीछे उनके पास माली सपोर्ट जरूर मौजूद होगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गरीब भी होते हैं और गैरतमंद भी होते हैं, दो गैर एक साथ जल्दी से जमा नहीं होती। बहुत कम लोगों के पास गुर्बत और गैरत की ये दो गैर एक साथ जमा हो जाती है, वरना गैर का दो गैर का एक साथ जमा होना आसान नहीं होता। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपको नहीं पता अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, क्या मामूली जुर्रत है? मामूली जुर्रत है जुमा की नमाज के बाद फतवा देना कि अंग्रेजों के खिलाफ निकालो इन अंग्रेजों को मुल्क से बाहर? मामूली जुर्रत है। क्यों? जज थे, जज भी थे और मस्जिद के इमाम भी थे। हमें वो दौर फिर लाना होगा और वो दौर ऐसे नहीं आएगा, वो दौर ऐसे नहीं आएगा। हम सबको दिल में ये इरादा करना होगा। आज अमानत आला हजरत से हमें एक सबक और एक दर्स लेना है। एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, क्यों? इनके दिल में अरमान नहीं चलते होंगे? एक लौता बेटा है, मैं भी इसको कुछ दुनियावी डिग्री दिया है नहीं, दुनिया को पैर के नीचे रखा और अपने बेटे को आलिम बनाया। लेकिन आपसे कहता हूँ अच्छा किया, इसलिए कि जिसकी कई आंखें हो, अगर एक आध आंख फूट जाए कोई मसला नहीं होता, लेकिन जिसे आंख की कुदरत में एक दी हो, अगर वो भी फूट जाए तो होना क्या है? बड़े होशियारी से काम लिया इन्होंने, बहुत होशियारी से। अल्लाह ने एक ही आंख दी थी, इस एक आंख को अल्लाह के नूर से इतना रोशन कर दिया, रोशन किया। इसलिए कि मेरे आका फरमाते अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म नूर है, रोशन कर लिया। अगर दुनिया पढ़ा देते, दीन ना पढ़ाते, एक ही आंख थी, बेनूर हो जाती, क्या होता? आपसे कहता हूँ डॉक्टर बन जाए बच्चा, टीचर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, दुनिया में इज्जत का सबब बन सकता है, आखिरत में निजात का सबब नहीं बन सकता है। अगर अल्लाह ने औलाद दी है, इरादा करो कम से कम एक बच्चे को, घर के एक बच्चे को आलिम या हाफिज इरादा करो। करते हो इरादा? करते हो नियत? मेरी आदत नहीं हाथ उठवाने की, लेकिन इतने बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हो तो फिर बरकत के लिए उठा ही लिया जाना चाहिए। जरा देखो तो मैं भी, मुझे थोड़ी देर देखने तो दे जरा ये मंजर। सुभान अल्लाह। हाथ उठाए रख के फरिश्तों को गवाह होने दे। कम से कम एक बच्चा आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, मुफ्ती बन जाए, इंशाअल्लाह वो दुनिया में अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत का जरिया बनेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में निजात का जरिया बनेगा। अपने घर के बच्चों को जरूर कम से कम एक को, और भी लोगों को बनाना है तो अल्लाह के लिए बनाओ, लेकिन कम से कम एक जरूर बनना चाहिए। वरना याद रखना, आज हालात ये है, मर जाते हैं ना, घर का लड़का जनाजा पढ़ाने के काबिल भी नहीं। लेकिन एक बात कहूँगा, शक पैदा करने के लिए नहीं, शौक पैदा करना।
ایک بات کہہ رہا ہوں شک کے لیے نہیں شوق کے لیے کہہ رہا ہوں، مسجد کا امام میرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا اور اگر میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا تو بولو دل کی گہرائیوں سے کون دعا کرے گا؟ جس بیٹے کا باپ مر گیا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل سے آہوں فغاں کرے گا یا جسے کوئی غم ہی نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن حق بولنا میری عادت ہے۔ آپ کے ابا مریں گے مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوگی جو میرے باپ کے مرنے پر ہونی ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، رشتے جتنے ہوتے ہیں محبت اتنی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا آپ کے گھر میں انتقال ہوگا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا، اگر اللہ نہ کرے میرے گھر میں انتقال ہوا تو مجھے جتنا دکھ ہوگا، تو جس کا دکھ ہوگا جس کے دل کے اندر دکھ ہوگا تو وہ جتنی گہرائی سے پڑے گا نا اللہم اغفر لے حجنا و میتنا، جب حجنا و میتنا پڑے گا نا تو ساتھ ساتھ باپ کا انگلی پکڑ کے چلانا بھی یاد آئے گا، ہاتھوں سے لقمے کھلانا بھی یاد آئے گا، اور جو دل کی گہرائیوں سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بیٹا کرے گا اتنا کوئی اجنبی نہیں کر سکتا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ بیٹا خود جنازہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ اسے جنازے کی دعا یاد نہیں۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو تاجر تو بنایا لیکن اپنے بیٹوں کو دین نہیں پڑھایا، تو بیٹا دکان سنبھالنے کے قابل تو بن گیا لیکن بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں بن سکا۔ بلکہ آج کل کے ظالم بیٹے تو ایسے ہیں باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے اور وہ دور روتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاک بھی نہیں ہیں، اپنے باپ کا جنازہ کس منہ سے ادا کریں۔ یا تم نے اولاد کو دیا اور کیا پایا؟ دکان تو دے دی دین نہیں دیا، دکان دے دی اس کا بھلا ہوا تمہارا کیا بھلا ہوا؟ اس لیے میری گزارش ہے اگر اپنی اولاد کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنانا ہے تو کم سے کم گھر کے ایک بچے کو علم دین کے زیور سے ضرور آراستہ کرو، کیونکہ تم مر جاؤ تو وہ تمہیں غسل بھی دے سکے۔ اس لیے کہ یہ اسلامی معاملات ہیں، یہ اسلامی معاملات ہیں کہ مرنے والے کو گھر والے غسل دیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ سب تھے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے غسل میرے اہل بیت دے۔ حضرت مولا کائنات نے غسل دی، حضرت عباس شامل تھے غسل میں، حضرت عباس کے بیٹے شامل تھے غسل میں، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ گھر والے غسل دے۔ کیا حکمت ہے، کیا حکمت! حضور نے اپنے غسل کے لیے گھر والوں کو متعین کر کے ہمیں پیغام دیا۔ کیا دوسرے لوگ بولتے نہیں پھرتے ارے اس کے جسم میں تو باس آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی؟ بیٹا اگر اپنے باپ کا یہ عیب مرنے کے بعد دیکھے گا تو وہ لوگ بیان کرے گا۔ یہ حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں قبر میں تم اتارو۔ بس جاتے جاتے بات اختتام کو پہنچانا چاہتا ہوں، علم نہیں سکھایا، میری بہنیں اگر موجود ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ کہتی ہو مولانا غربت ہے نہیں پڑھا سکتی، میں کہتا ہوں کیا تمہارے گھر میں غربت نظام الدین اولیاء کی امی سے زیادہ ہے؟ اس ماں پر اللہ لاکھوں کروڑوں سلام نازل فرمائے جسے دنیا بی بی زلیخا حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کہلاتی ہے۔ وہ چرخہ کاٹتی تھی، شوہر کا وصال ہو گیا تھا جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے بچے کو امام حضرت نظام الدین اولیاء کو پڑھاتی تھی۔ حتیٰ کہ فرماتے نظام الدین اولیاء کہ ہمارے گھر میں ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو میری ماں اتنی صابرہ اور شاکرہ تھی کہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، نہیں، میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے۔ جب فاقہ کرنا ہوتا تو کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے، تو مجھے اپنی ماں کی بات پر اتنی لذت آتی تھی۔ پھر کبھی کبھی کئی دن تک ایک ساتھ کھانا بننے لگتا تھا تو میں ماں سے دھیر سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ چرخہ کاٹ کر اپنے بیٹے کو پڑھایا، حتیٰ کہ جب دستار کا موقع آیا تو دستار کے موقع پر جب استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری امی سے کہو کہ علماء کے کھانے کا انتظام کرے اور تمہارے لیے امامے کا انتظام کرے، تو ماں نے کہا تھا بیٹا تمہارے استاد سے کہنا چند دن کی مہلت دے دیں، اس لیے کہ چرخہ کاٹ کے کھانے کا انتظام کروں گی اور ہاتھ سے تمہاری دستار میں خود بنوں گی، اس لیے کہ اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دکان سے دستار کا کپڑا خرید کر کے لا سکے۔ اس غربت کے ماحول میں ان ماؤں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میری ماؤں بہنوں اگر تم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو انجام کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی بے عزتی میں سمجھنا نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مجمع میں تمہاری بہن کو ماں کو بیوی کو بیٹی کو لا کے کھڑا کر دے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، برداشت کرو،
کون ہمت والا ہے؟ برداشت کرو گے؟ ہمت والا تو کہلا لوگے لیکن غیرت والا نہیں کہلا سکتے، بے غیرت کہلاؤ گے اگر ہزاروں کے مجمع میں تمہاری بہن اور بیٹی تمہاری ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، جیتے جی تمہاری ماں کا، بیٹی کا، بیوی کا کوئی ہاتھ پکڑے تمہیں گوارا نہیں ہے، لیکن جہالت کی دہلیز نے کتنا ستیاناش کیا کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا علم نہ ہونے کی وجہ سے قبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا، بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی علم نہ ہونے کی وجہ سے قبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا، جنازے سے اٹھا کر کے کس کی گود میں دیتے ہو؟ ماں کو، اجنبیوں کی گود میں، ان کے ہاتھوں میں، اپنی بیٹیوں کو ان کے ہاتھوں میں مرنے کے بعد دیتے ہو، جیتے جی کوئی ہاتھ پکڑ لے تو تمہاری آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے اور مرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہو، اس لیے کہ تم قبر میں اتارنے کے قابل نہیں ہو نا۔ میری بہنوں سے پوچھتا ہوں، بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا کے کون سا تیر مار دیا تم نے کہ تمہارا بیٹا آخری وقت تمہیں کسی اور کے ہاتھ سے قبر میں اتروا رہا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس ماں کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ جس کا بیٹا عالم دین، حافظ قرآن یا کم سے کم دیندار ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے آخری مرتبہ اپنی گود میں لے کر اپنی ماں کو قبر کی گود میں اتارتا ہے۔ اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی بچوں کو پڑھاؤ، تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تو کم سے کم میری بہن آخری مرتبہ تمہیں کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جا سکے، تمہارے گھر والے اپنے ہاتھوں سے تمہیں اتار سکے۔ ایک میت میں ابھی گیا لاک ڈاؤن کے اندر، بہن کا ان کے انتقال ہوا تھا، کوئی کہتا تھا حضرت آپ چاہے، کوئی کہتا تھا آپ چاہے، کوئی کہتا گھر والے پیچھے ہوتے تو کوئی جانے تیار نہیں تھا، پھر آخر پتہ ہے کہ قبرستان میں قبر کھودنے والے قبر میں اترے اور انہوں نے اس کو، یہ صورت حال ہے۔ خدا کے لیے دین کے قریب آؤ اور یاد رکھنا دین کسی کو غریب نہیں رہنے دیتا، جس دین کا دامن پکڑ لو تو خدا اور رسول مل جاتے ہیں، اس دین کا دامن پکڑنے سے دولت کیوں نہیں مل سکتی؟ سب کچھ مل سکتا ہے، آؤ دین کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما علیہ